السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درخت یا پودا لگانے کی فضیلت۔ ناظرین، دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے مسلم کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ایک روایت ہے مسند احمد کی، حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مضمون دونوں کا تقریباً قریب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان کوئی درخت لگاتا ہے یا پودا لگاتا ہے اور اس میں سے کوئی پرندہ پھل کھاتا ہے تو وہ لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی درندہ کھاتا ہے تو وہ بھی لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اور کوئی بھی مخلوق اگر اس درخت پہ سے پھل کھا رہی ہے تو وہ لگانے والے کے لیے صدقہ ہو رہا ہے۔ حضرت قاسم کی جو روایت ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود اپنا واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے بہت خاص صحابی ہیں، بہت اونچے لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ ویسے تو سارے ہی اونچے لوگوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ خاص بھی ہوتے ہیں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں۔ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا دمشق میں، تو وہ پودا لگا رہے تھے۔ اب مجھے ان کے اوپر تعجب ہوا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شاگرد تھے، جو صحابہ تھے تمام کے تمام، ان کا مقصد تو دین کی تبلیغ، دین کا احیاء مستقل ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت قاسم فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے تعجب ہوا، اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول کے صحابی، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ دنیاوی کام کر رہے ہیں آپ، جیسا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے معاشرے کے اندر، کہ اگر کسی چیز کا کوئی حکم معلوم نہ ہو اور کوئی دین سے منسوب آدمی اس کام کو کر رہا ہو، کوئی عالم یا کوئی حافظ یا مفتی اور یا دین کا کوئی خادم جو منسوب ہے دین سے، وہ کر رہا ہو تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت قاسم یہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے کہا یہ رسول اللہ کے رسول کے صحابی، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا کام کر رہے ہیں آپ یہ؟ تو قاسم فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے ملامت کرنے میں جلدی نہ کرو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو آدمی کوئی درخت لگاتا ہے اور اس درخت پہ سے کوئی بھی اللہ کی مخلوق، انسان، جانور، پرندہ، درندہ، کوئی بھی مخلوق اللہ کی کھاتی ہے تو وہ اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک تیسری روایت بھی ہے ناظرین، وہ ابھی آپ کی برکت سے یاد آئی، کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی پودا لگاتا ہے اور اس پر پھل آتا ہے تو اس کے پھل کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی پودا لگانے کے تعلق سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے وزیر کے ساتھ سیاحت کے لیے، سیر کے لیے جا رہے تھے، تو اچانک دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، عمر رسیدہ، وہ پودے لگا رہے ہیں۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب جا کر کے کہا کہ بڑے میاں، اب اس عمر میں تم پودا لگا رہے ہو، درخت لگا رہے ہو، جبکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ درخت تو 4-5 سال میں پھل دیا کرتا ہے، اور آپ یہ درخت لگا رہے ہو، اس کا پھل کون کھائے گا؟ آپ کی تو عمر ویسی کافی ہو رہی ہے، آپ یہ درخت لگا رہے ہیں تو اس کا پھل یقینی بات ہے کہ آپ کھائے نہ کھائے تو کوئی بھروسہ تو نہیں ہے۔ تو ان ضعیف نے کہا کہ امیر المومنین، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ جو درخت ہم لگائیں ہم ہی اس کا پھل کھائیں، میں درخت دوسروں کے لیے لگا رہا ہوں تاکہ کوئی جو اللہ کی مخلوق کھائے گی میرے لیے اس میں سے صدقہ ہو جائے گا، مجھے ثواب ملے گا۔ تو امیر المومنین کو یہ بات پسند آئی، اور آپ نے اپنے وزیر سے فرمایا کہ ان کو 1000 اشرفی دے دو نکال کے۔ اب جیسے ہی ان بزرگ آدمی کو 1000 اشرفی دی تو وہ بزرگ بہت ہوشیار بھی تھے، تو
تو ان بزرگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کہہ رہے تھے کہ میرا درخت پھل دیر میں دے گا، اور عام طور پہ جو مدت ہے درختوں کی آپ بھی جانتے ہیں، 2 سال، کوئی 2 سالے پھل دینا شروع کر دیتا ہے، کوئی 4 میں، کوئی 3 میں، الگ الگ وقت ہوتا ہے درختوں کا۔ اور امیر المومنین آپ کہہ رہے تھے کہ تم زندہ رہو گے نہیں رہو گے، اور پھل دے گا نہیں دے گا، میرے درخت نے تو لگاتے پھل دے دیا ماشاءاللہ۔ تو امیر المومنین کو یہ بات اور زیادہ پسند آئی، تو انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ ان کو 1000 دینار اور دے دو۔ تو پھر اس بزرگ نے کہا ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے کہ امیر المومنین کسی کا درخت تو سال میں 1 بار پھل دیتا ہے، میرے درخت نے تو سال میں 2 بار پھل دے دیا، ابھی سال پورا بھی نہیں ہوا۔ تو امیر المومنین کو پھر یہ بات اور زیادہ پسند آئی، تو آپ نے کہا اپنے وزیر سے کہ ان کو 1000 دینار اور دے دو۔ جب 3000 دینار آ گئے ان بزرگ کے پاس، بڑے میاں کے پاس، تو وزیر ہوشیار تھا، وزیر نے کہا امیر المومنین آپ یہاں سے جلدی تشریف لے چلیں، ورنہ یہ بوڑھا تو ہمیں لوٹ لے گا۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ درخت لگانا یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ فضیلت تو ان کو مل ہی رہی ہے، ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو اپنے جن کے یہاں باغات ہیں اور جو لوگ درخت لگا رہے ہیں، اور ان میں سے اللہ کی مخلوق آ کر کے جانور کھا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اور کچھ انسان وغیرہ بھی، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ چورا کر بھی کھا لیتا ہے، چوری کر کے کھیتی ہے اس میں سے چرا کے کھا لیا، یا پھلدار درخت ہے، مالک ادھر ادھر گیا اور اس نے موقع پا کر کے چرا کے کھا لیا، تو حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا چرا لینے پر بھی وہ مالک کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو حضرات درخت وغیرہ لگاتے ہیں اور جو ان سے متعلق ہیں، کھیتی ہے، درخت والے ہیں، اگر ان کے یہاں سے کوئی کھا بھی لے تو وہ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے صدقے کا ثواب لکھا جا رہا ہے اور ان کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔